ہم اس لیے نہیں آئے ضرورتیں پوری ہو جائیں، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، جائیداد بن جائے، کارخانے بن جائیں. نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا. کس لیے؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کیوں آئے؟ تو کیا بتایا کہ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے. اللہ نے بھیجا کس لیے؟ مال لینے نہیں، مال تمہیں مبارک. حکومت لینے نہیں، حکومت تمہیں مبارک. اللہ نے بھیجا کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لائیں. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان اور پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری. دکاندار نے دکان پہ ساری جان لگا دی، زمیندار نے زمینوں پہ اپنی قوت خرچ کر دی، کارخانے والے نے صبح سے شام کارخانے پہ اپنی قوت خرچ کر دی. ارے بھائی، ہم مسلمان پہلے ہیں، دکاندار بعد میں ہیں. مسلمان پہلے ہیں، زمیندار بعد میں ہیں، کارخانے دار بعد میں ہیں. مسلمان پہلے ہیں، اور مسلمان ہونا بڑی بات ہے. وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اسلام کے لیے، ہمارا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا، مسلمان عہدوں سے نہیں چمکتا، مسلمان ڈگریوں سے نہیں چمکتا. مسلمان کی پہچان کارخانے دار ہونا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام انتظار میں وہاں کے لوگ اس سردار آپ کے استقبال میں. ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت زبردست جملہ بولا اور بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو. کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے، کوٹھیوں سے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی. مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں چھپا ہوا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے، اسلام چمکے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہمارا کام دین کی محنت، دین کو پھیلانا، دین کو لے کے پھرنا، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے دین کا احیاء، اعلاء کلمت اللہ. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں. ہمارے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہو جائے، یہ منظر قائم ہو جائے. آج مسلمان بھول گیا، صلاحیت غلط جگہ لگا دی، مال کمانے پر، دنیا کے سجانے اور چمکانے پر.
ضرورتوں کے پورا کرنے پر، نئی نئی خواہشات کے پورا کرنے پر، اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، مال میں، دکان میں، کاروبار میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، چیزوں میں۔ زور غلط جگہ لگ گیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے جان، مال، وقت، زندگی، استعداد، صلاحیت اللہ نے دی کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، احیاء دین پر لگاتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگاتے۔ اور وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، دکان اور کارخانہ اور دفتر اس کے چمکانے پر۔ یہ ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، دکاندار بعد میں، وزیر بعد میں، افسر بعد میں، وکیل بعد میں، جج بعد میں، ایس پی بعد میں، کرنل، بریگیڈیئر سب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، اور پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، سب سے زیادہ ضروری کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب نیت کریں ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ اجتماع۔ اس لیے شوق بدلے، جذبہ بدلے، زندگی بدلے، سوچ بدلے، فکر بدلے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ کہاوت ہے، کہاوت کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کوئی نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے۔ ہاں، بکریاں چرانے والا، اسے مل گیا شیر کا بچہ، جنگل میں بکریاں چرا رہا، اسے کیا مل گیا؟ شیر کا بچہ۔ شیر کا بچہ چھوٹا سا پکڑ لیا، لا کے بکریوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بکریوں میں رہا، پلا، پڑا، 1 سال، 2 سال، 3 سال بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی کیا ہوں۔ وہ بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں۔ ہاں، ساری ماحول کیا دیکھا؟ پیسہ کماؤ، دکان چمکاؤ، کارخانہ بناؤ، ڈگریاں لو، عہدے لو، بس تو سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، اسی پہ زور لگا دیا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، احیاء دین ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے۔ ہاں، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ ہے کام۔ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے اس بات کو صاف فرما دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے، ساری دنیا ناکامی سے بچنا چاہتی ہے۔ مال کا مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، ڈگریوں کا مل جانا کامیابی نہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنا لینا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی
اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے۔ کیسے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، پہلی آواز اندھیرا، سناٹا، تنہائی، کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ محنت ہو رہی، کوئی بڑا نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں، زمینوں میں بڑائی ایک اللہ کی ہے، کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ سب محتاج، اور صمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، صمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی، مال والے بھی، عہدے والے بھی، وزارتوں والے بھی، سب دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ۔ دنیا کی حکومتیں مل گئی، عہدے مل گئے، شہرت مل گئی، چیزیں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، کوٹھی، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ہم سب بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ چبانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نگلنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ تو کس کو راضی کریں؟ کس سے محبت کریں؟ کس کی اطاعت کریں؟ کس کو ساتھ لے لیں؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کا نام کامیابی ہے۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ناکامی ہے۔
ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور اے دنیا کے وزیروں اور صدروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ اللہ۔ رب العالمین کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کریں؟ کس کو ساتھ لیں؟ کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقہ زندگی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں، اور حکومتوں سے سورج، نہیں، سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو حالات بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل۔ وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا۔ ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر کے آئے؟ کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں برکتیں، جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔
دکان کرے یقین ٹھیک ہو دکان میں نفع نہیں ہے، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ کارخانہ چلائیں یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا، ایک نماز چھوڑ دی۔ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں بگاڑ ہے، کیوں مسائل ہیں، کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ ہاں چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف، وہ یہ عکس ہے۔ فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے، رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں۔ دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے، اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے۔ ہاں نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی صاحب جی سر، جی صاحب جی سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، وہ اللہ کے حی علی الصلاۃ، اور یہ دکان میں بیٹھا ہے، یہ دفتر بیٹھا ہے، افسر بلائے تو بھاگ کے جائے، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں بھاگ کے جائے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے، میجر صاحب کو کرنل صاحب بلائیں، بریگیڈیئر صاحب بھاگ، جی سر،
اور اللہ بلائے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند. آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں. بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا نماز اہم کہ میٹنگ اہم ہے؟ ایک جج صاحب تھے، بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں، میٹنگ اہم ہے. اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بھائی؟ حی علی الصلاۃ، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کارخانہ، چلو مسجد. نماز کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے. فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. زندہ آدمی کو سوئی چبھو چیخ نکل جائے اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ. مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا، مردہ دل اذان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے بستر سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہیں دے گا، کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، یہ کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دل کو سنوارنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، جنت کا شوق، آخرت کی فکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہاں یہ ہے دل کا سنورنا. تو دل سنورے گا. اب اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑو، مسجد. فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی. حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے اس کے. عصر پڑھی، عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف. اور کیا فرمایا؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ محنت ہو رہی کہ نماز زندہ ہو. رمضان ہے تو روزہ، رمضان ہے تو روزہ. ہم اللہ کے بندے، گرمی ہو چاہے سردی، دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہو. چاہے دن 12 گھنٹے کا ہو چاہے 16 گھنٹے کا ہو، بعض جگہوں پر دن 7 گھنٹے کا اور بعض دفعہ دن 22 گھنٹے کا. بڑے کا جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے. مسئلہ دن چھوٹے بڑے کا نہیں، مسئلہ گرمی سردی کا نہیں، مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ اندر کا ہے. جب دل میں اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، پھر رمضان تو روزہ رکھنا ہے چاہے گرمی ہو. حدیث میں آتا ہے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. مال ہے تو زکوٰۃ،
مال کس لیے دیا اللہ نے؟ خواہشات پہ خرچ کرے؟ نہیں۔ مال کس لیے؟ تقریبات پہ؟ نہیں۔ مال کس لیے دیا؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے نام لے کر بتایا، نماز کی رکعتوں کو نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، رکوع سجدے کی تفصیل نہیں بتائی، مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں 6 مصرف بتائے، ایک جگہ پر 6 مصرف مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں آزاد کروانا مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ یہ 6 مصرف بتا کر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ تو یہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں، تقریبات پہ نہیں، دکھلاوے پہ نہیں۔ قحط پڑا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تاجر نکلے باہر کہ 10 کی چیز ہم 12 میں لیتے ہیں، کہ نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ گئی، 14 میں لیتے ہیں کہ زیادہ لگ گئی۔ کس نے لگائی؟ ہم سے پہلے تو آیا کوئی نہیں کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا 1 کے بدلے 10، تو تم گواہ رہو 1000 اونٹ ہیں سامان سے لدے ہوئے ہیں، یہ سارا قافلہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں۔ جب ایمان بنے گا اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، پھر جان صحیح جگہ، مال صحیح جگہ، پھر رمضان میں روزہ، 5 وقت نماز، پھر اللہ نے مال دیا تو حج، اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، شوق ہوگا، محبت ہوگی، شوق سے جانا، محبت سے جانا۔ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، سب سے پہلا کام احرام باندھا تو تلبیہ ہے، تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شوق سے، جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا؟ کیوں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا؟ ہاں، پھر جوش ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ ایک جذبہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جذبہ ہوگا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے فرما بردار نوکر ہونا، جب اس کو اس کا مالک بلائے کہتا جی سر جی سر جی سر جی سر جی صاحب جی صاحب، حاضر جناب حاضر جناب حاضر۔ فرما بردار بیٹا ہو، باپ بلائے، بیٹا کہتا ہے جی ابا جی جی ابا جی جی ابا جی۔ تو تربیہ کیا ہے؟ جی اللہ اللہ، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ ایمان بنے، پھر حج پہ جائے گا، عمرے پہ جائے گا، تو جب واپس آئے گا تو زندگی بدلے گی۔ حج کا تحفہ، عمرے کا تحفہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام والی توبہ لے کر آئے، زندگی بدلے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ لے کر آئے۔ ہاں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیٹا ہے، حکم پورا کریں تو بیٹا جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، تو بیٹے کو قربان کرنا ہے، حکم کو قربان نہیں کرنا، یہ جذبہ لے کر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ لے کر آئے، حج اور عمرے کا تحفہ۔ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حج عمرے کا تحفہ ہے، یہ کوئی شہر سپاٹا تھوڑا ہے، یہ صرف چکر لگانے تھوڑا جانا ہے، یہ کوئی نام کی بات تھوڑا ہے، جذبہ۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت لے کر آئے، یہ حج عمرے کے تحفے۔ ابراہیم آدم علیہ السلام والی توبہ،
ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ، اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ اعمال کا شوق آئے۔ آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں۔ مال کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے۔ صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا تھا۔ صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے۔ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے؟ وہ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں برابر، وہ روزہ رکھیں ہم روزہ رکھیں برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم یہ خرچ کرنے والا کام، غلام آزاد کرنے والا کام نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا اجر اور اتنا ثواب کہ اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ گئے اور تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، انہیں ساری بات کا پتہ لگ گیا۔ وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، پھر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، حضور یہ مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ ہاں، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اس لیے تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق حکومتوں کے بدلنے سے نہیں، حکومتوں کے آنے جانے سے نہیں، حالات بنانے والا اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اور اللہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ اعمال اچھے تو حالات اچھے، اعمال خراب تو حالات خراب۔ کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگتا، کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار جہالت۔ پانی پہ لکیریں نہیں کھینچا کرتی، کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہو بے وقوف وقت ضائع کر رہے، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی۔ کوئی ریت کے اوپر دیوار کھڑی کر رہا ہو، جہالت ہے، ریت پہ دیواریں نہیں کھڑی ہوتی۔ جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ حالات کیا ہوں گے بھائی؟ مال کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے اللہ حالات بنائے گا، اور جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات اللہ بگاڑ دے گا۔ اب جن حالات کو اللہ بگاڑ رہا، کون ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ حالات ٹھیک کرنے پر آ جائے، کون حالات کو خراب کر سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، یقین کو اچھا بنانا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی قصے سنانے تھوڑا ہے، اللہ کے نبی نے قصہ سنایا تو اس میں پیغام دیا، اس میں سبق دیا ہے۔
اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، بادل، ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ کہاں سے آواز آ رہی بھائی؟ بادل، اور نام لے کے کہا جا رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ اب پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا۔ انہوں نے کہا بھی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ اس نے کہا دیکھو اب تو بتانا پڑے گا، تمہیں پتہ لگ گیا ہے میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہو گئے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ جب اعمال خراب ہوں گے، نیتیں خراب ہوں گی، یقین خراب ہوگا۔ دیکھو قرآن میں قصہ آتا ہے، سورہ قلم ہے، کیا باغ ہے، پھل ٹوٹتا ہے، خوب غریبوں پہ تقسیم کرتا ہے، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچوں نے کہا ہمارا باپ بے وقوف تھا۔ کیا کہہ سمجھ؟ وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھ رہے ہیں کہ اتنا لوگوں پہ خرچ کر دیتا تھا، اگر یہ سارا مال بچا کے رکھتا آج ہم کتنے مالدار ہوتے۔ ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم نے سارا مال بچا کے سارا پھل جو ہے جو ٹوٹے گا، ساری کھیتی گھر لے کے جانی ہے۔ ابھی اس کی نیت کی ہے، اب رات کو جانا ہے پھل توڑنے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے۔ اب رات کو جا رہے ہیں چپ کے باتیں کرتے کرتے، جب باغ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ باغ کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ فطاف علی طائف من ربک وهم نائمون، وہ بڑے ابھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا اس نے۔ ارے ہم تو غلط راستے پہ آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں۔ دائیں بائیں گئے تو پتہ لگا کہ نہیں، راستہ تو صحیح ہے، یہ تو اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں، جب نیتیں خراب ہوں گی، جب اعمال خراب ہوں گے تو پھر حالات ٹھیک اعمال کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، نماز ہمارے مسئلوں کا حل ہے، یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے، نماز میں مسئلوں کا حل ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ اب شام تک کے جتنے کام ہیں اللہ ان کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا، خود ہی کہا حضور میں 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اچھا حضور میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو ہی دے دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک،
وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے نماز، ذکر، درود شریف کی کثرت۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف۔ اور ایک حدیث میں عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ درود شریف پڑھے روزانہ، فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گی۔ ہاں یہ شوق پہ تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کمال کی، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ زندگیاں آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، گھروں سے مصیبتیں ختم، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، ہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہاں قرآن سے، قرآن۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ کیا بتاؤ؟ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی؟ کہتا ہاں ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ بھائی قرآن وظیفہ ہے، قرآن روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12، چلو آدھا سپارہ 2 مہینے میں ختم، سال میں کتنے؟ 6، چلو پاؤ سپارہ 4 میں ختم، سال میں 3۔ اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سال میں 12 مرتبہ ختم ہوا، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، کتنا ہم نے قرآن پڑھا؟ گھروں سے نحوستیں ختم، قرآن، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، رات کو تو گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا پاس سو رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا، یہ ڈرے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے۔ جب قرآن پڑھیں گھوڑا بدکے، جب قرآن پڑھیں گھوڑا، عجیب بات ہے بھائی۔ جب سلام پھیرا دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا ہے تو ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح آسمان پہ، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، یہ جذبہ ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سب کے پاس تسبیح ہو، تسبیح ہو، تسبیح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ اوہو، جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم، ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ،
گھر جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے؟ استغفار پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ استغفار پر وعدہ ہے، ایک تو اللہ کیا ہے گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا اللہ تمہاری مدد کریں گے مال سے، اولاد سے، اولاد بھی بیٹے دیں گے، مال بھی دیں گے، اور اللہ کیا ہے موسلادھار بارشیں بھی دیں گے۔ مال کیا ہے کھیتیوں میں برکت، نہروں میں برکت، باغات میں برکت، یہ وعدے استغفار پر ہیں۔ ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، نماز کی فضا بنے، قرآن کی ذکر کی فضا بنے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو پھر دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ، مختصر ہوں کہ لمبی، کبھی کبھی کہ بار بار؟ صبح کس سے مانگنا ہے؟ شام کس سے مانگنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگنا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگنا ہے؟ دعائیں، مسئلوں کا حل دعا، مسئلوں کا حل کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کون لوگ جو دعاؤں میں اللہ کے سامنے گریا زاری گڑ گڑائیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں تکرار کرو، تکرار کرو، بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ موبائل کس کا؟ موبائل کس کا؟ گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کیا جی ہاں حضور بہت پریشان ہوں اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے پریشان بیٹھا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں پریشانیاں ختم ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں،
اللہ کے نبی بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 اللہ کے کلمات سیکھ لو. حضور بکریاں رہنے دیں، 5 کلمات سکھائیں. آپ نے سکھایا یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. واپس آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ کچھ لے کر آئیں گی. پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ جواب سنو کہ میں دنیا کا مال لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں. جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ. حضرت علی نے فرمایا ھذا خیر ایامکی، یہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا. کوئی بات نہیں. اور اس سے زیادہ عجیب بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آٹا چکی خود چلاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، جھاڑو خود دیتی ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہیں، سینے پہ نشان پڑ گئے. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے، آپ غلام تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں. حضرت فاطمہ آئیں غلام لینے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں. رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر کیا ہوں؟ راضی. یہ محنت ہو رہی، اعمال سے زندگی بنے، یہ ذہن بنے، اعمال کا اہتمام آئے، دعاؤں کا اہتمام آئے، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے. صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. زندگیاں پھر آسان ہوں گی، چیزوں کی کثرت سے نہیں، مال کی کثرت سے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں. ہاں اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہو جائیں گے. اعمال اچھے کب ہوں گے؟ جب یقین بنے گا. یہ محنت ہے، اللہ کی ذات پر یقین آئے، جنت کا یقین آئے، جہنم کا یقین آئے، آخرت کا یقین آئے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آئے، حساب کتاب کا یقین آئے، فرشتوں پر یقین آئے، تقدیر پر یقین آئے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ دیکھ رہے اور اللہ سن رہے اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ بات دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے. ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے. اگر بغیر تشخیص کے علاج کیا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی. یہ کیوں بگاڑ ہے، یہ کیوں شر ہے، کیوں فتنے ہیں، کیوں مسائل ہیں، کیوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. فرمایا جب بے حیائی ہوگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بے حیائی ہوگی، فحاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اللہ بارشیں روک لے گا. جو تھوڑی بہت بارشیں ہوں گی وہ بے زبان جانوروں کی وجہ سے. ایک صحابی آئے، حضور فلاں آدمی کا مال تھا، مال سمندر کے کنارے، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں. فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. یہ تبلیغ میں محنت، یقین ٹھیک ہو، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، زندگی خوبصورت بنے گی. کب؟
جب گھر اچھا ہو، جب تنخواہ اچھی ہو، نہیں، جب اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنی زبان کو پاک کرنا ہے غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، طنز سے، کڑوی بات سے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے، میل سے، کدورت سے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ غیبت نہ کرنا، کسی کی باتیں ادھر ادھر نہ پہنچاؤ ورنہ دل میلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سید الکونین، سید الانبیاء، کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے۔ کیوں؟ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے کیا ہو؟ صاف ہو۔ ہاں، غیبت کرنا ایسا جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ آج گھروں میں غیبتیں، مجلسوں میں غیبتیں، توبہ توبہ توبہ، جہاں دو بیٹھے تیسرے کی بات شروع ہو گئی۔ اچھی بات ہے، آج کسی کو غیبت سے روکو نا کہ بھائی کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ فوراً کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں اچھا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے کو کہ جھوٹ بولنے کو؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے، پھر تو کیا ہے؟ زندگیاں خوبصورت ہوں گی جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی، درگزر، برداشت، غصے پہ قابو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا، ایک بدو آیا اعرابی، چادر کا کنارہ پکڑا، فجبسہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کہ چادر رگڑتی بھی آپ کی گردن پہ گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے۔ اور آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے مجھے بھی تو کچھ دو اس میں سے۔ کیسا بھونڈا طریقہ ہے مانگنے کا بھائی۔ اللہ کے نبی کا رد عمل، حدیث کے الفاظ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں التفات فرمایا اور پھر آپ مسکرانے لگے۔ آپ کیا ہے؟ اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ۔ کیسا خوبصورت دین ہے بھائی، کیسا خوبصورت دین، معاف کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے کیا کرے گا؟ نرمی کرے گا، تم لوگوں سے درگزر کرو اللہ تمہارے سے کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے قصہ سنایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا نا، گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے، ایک نیکی لایا ہے، کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے تھے۔ ہاں، نرمی، درگزر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اخلاق 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اگر اخلاق 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ہاں، آج غصے پہ قابو نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ غصے پہ کیا کرو؟ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ یا اللہ، غصے پہ قابو پاؤ۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ کیا کر لے؟ قابو کر لے، یہ پہلوان ہے۔ ایک تھے نا بڑے اللہ والے، تو بڑے مشہور تھے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا میں امتحان کرتا ہوں۔ اب وہ سبق سے فارغ ہوئے، بزرگ درس دیتے تھے، دوپہر کو اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، تو دروازہ کھٹکھٹا تو پوچھ لینا، واپس جا کے پھر لیٹ گئے، سو گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر باہر نکلے، کیا بات ہے بھائی؟
کہتا مسئلہ یاد آ گیا تھا. اچھا تو پوچھو. کہتا پھر بھول گیا ہوں. ایسی بات کی کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اچھا بھائی جب یاد آئے تو پوچھ لینا. پھر جا کے سو گئے, پھر دروازہ کھٹکھٹایا, پھر باہر نکلے, آج ہی مسئلہ یاد آ گیا تو پوچھو. کہتا ہے انسان کا جو پخانہ ہے میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ استغفراللہ, یہ مسئلہ پوچھ رہے, یہ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ دل چاہے آدمی کا جوتا اتارے مارے اس کو, لیکن پھر بھی غصے میں نہیں آئے. مگر دیکھو جب تک اس میں تری ہوتی ہے نا, تری تو اس میں ہوتی ہے کچھ مٹھاس. جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. اب اگلا سوال اس کا پتہ کیا تھا؟ بالکل ہی تیل چھڑکنے والی بات تھی. کیا کہنے لگا؟ کہتا آپ نے چکے دیکھا ہے؟ آپ نے چکے دیکھا؟ ہمیں نہیں, اللہ نے عقل دی ہے. عقل سے پتہ لگتا ہے. جب تک اس میں تری ہے اس پہ مکھی بیٹھتی ہے, جب خشک ہو جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی. اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی, جب مکھی بیٹھنے سے کس میں کوئی چیز ہے. جب یہ جواب سنا نا تو ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے لگا کہ حضرت میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا, میں تو آپ کے اخلاق کا امتحان لینے آیا تھا. آپ واقعی بہت اچھے اخلاق والے. میں بھائیو اخلاق اچھے بنائیں. تبلیغ میں یہ محنت ہے, لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں, خوبیاں دیکھیں, خامیاں کیوں بھائی؟ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں اور بولو بھائی, خوبیاں بھی ہیں اور ہاں, تو کیا دیکھیں؟ عجیب بات ہے. کہتے ہیں گلاب کا پودا, کیا کہتے ہیں؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے یا کانٹے زیادہ ہیں؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا. پھول لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے, کانٹے لگتے ہیں پورے سال. شہد کی مکھی آ کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ پھول پہ, کانٹوں پہ. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے کانٹوں سے اپنے آپ کو. کتنا بڑا پیغام ہے. لوگوں میں خوبیاں دیکھو, خامیاں نہ دیکھو. خوبیاں دیکھو, خامیاں نہ دیکھو. خوبیوں کے تذکرے کرو, خامیوں کے تذکرے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا. اب جنازہ پڑھانے آگے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے, حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق, یہ بڑا فاسق فاجر آدمی تھا, اس نے یہ کیا وہ کیا, اب جنازہ مت پڑھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی طرف رخ کر کے, اور تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کا کام کرتے, کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضور میں نے دیکھا. کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ, ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے, جنازہ پڑھایا, دفن کیا, قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے, اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق سکھائے جاتے, اخلاق اچھائیاں دے. کسی میں کمی نظر آئے پردہ ڈالو. اللہ ستار ہیں, ستاری کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہمیں کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے, خواہ گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. زندگیاں خوبصورت ہوں گی جب اخلاق اچھے ہوں گے. ہاں, جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے. برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے, کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی, کبھی آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ عید پہ کیسے لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں, اور ہر سال عید پہ منڈی ایسے خالی ہوتی ہے جسے اگلے سال پتہ نہیں کچھ ملے گا ہی نہیں, اور ہر سال منڈی پہلے سے بھی زیادہ. اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے؟ حلال میں. برکت کس میں ہے؟ حلال میں. حرام میں ہاں 5000 حلال کے اس میں ہوگی برکت, اور 5 کروڑ حرام کے اس میں برکت. 2000 کی حلال کی چارپائی, اس پہ جو مزے کی نیند آئے گی, وہ 10 لاکھ کے حرام کے پیسوں کا جو بیڈ ہے ساری رات کروٹ نہیں بدلے گا.
ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے. لوگ برکت نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ آئے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، پیسہ آئے چاہے رشوت لینی پڑے، پیسہ آئے چاہے توبہ 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 توبہ. ایک کہاوت ہے، کہاوت، ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل. فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام. یہ درخت پہ بیٹھی تھی، درخت پہ. کہاوت ہے، شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرنے. فاختہ نے چیل سے کہا، شکاری آ گیا مارے گا، بھاگ جا نکل. چیل نے کہا میں تو حرام تو حلال، تو نکل، مجھے کیوں مارے؟ تجھے مارے گا، تو حلال ہے، میں تو حرام ہوں. فاختہ نے کہا میری ماں، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل. ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو. چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں. آج کل کسے دیکھ رہے ہیں؟ تبلیغ میں یہ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ہاں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا. آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا، کسی کا حق نہ دبانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں بتائیں، برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جس کے کمائی میں 7 باتیں ہوں. فرمایا وہ جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خام خواہ عیب نہ نکالیں، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی تو اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی دے. یہ 4 باتیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے. ایمان بنے گا بھائی، پھر اعمال کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت، پھر اخلاق اچھے، پھر کمائیاں پاکیزہ، پھر آنکھوں میں حیا ہوگی، پھر تنہائیاں پاک ہوں گی، پھر خلوتیں پاک ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر واہ واہ کا شوق نہیں، بڑا بننے کا شوق نہیں، شہرت کا جذبہ نہیں، دکھلاوے کی بات نہیں. پھر سارے عمل کس کی رضا کے لیے ہوں گے؟ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، گناہ کرنے والے نہیں، چوری کرنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، قتل کرنے والا نہیں. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ نیکیاں کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے، لیکن نیت خراب، شہرت کا جذبہ، بڑا بننے کا شوق، واہ واہ ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، لوگوں انگلیاں اٹھیں، نام ہو جائے، کہا جائے کہ کیا بات ہے. سب سے پہلے جہنم میں سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے. ایمان بنے گا تو اخلاص آئے گا، ایمان بنے گا تو اعمال اچھے ہوں گے. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ اپنے نبی سے، اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ تمہیں ایک بات دین کی آتی ہو آگے پہنچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ بھائی ساتھی تشریف رکھے ہوئے، ساتھی جا رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی یہ ساتھی جو اٹھ کے جا رہے ہیں، بھائی جانے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، دیکھو بھائی بات کو آخر تک سننا چاہیے، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، سب سے گزارش ہے بھائی تشریف رکھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ نماز پڑھنا یہ دین داری ہے، دین کی مدد نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اعتکاف بیٹھنا، پہلی سب میں نماز پڑھنا، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا بہت بڑی بات ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین داری ہے۔ ہمیں دین کو پھیلانا بھی ہے، دین کی مدد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ تبلیغ کیا؟ پھرو پھراؤ، نکلو نکالو، نکلو نکالو، توبہ کرو توبہ کرواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، دعاؤں کی طرف، مسجدوں کی طرف لوٹاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو، لوٹو۔ تبلیغ کیا ہے؟ پھرنا، گاؤں گاؤں، بستی بستی۔ سکتے ہیں پہنچ کر پیار ہو بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ہاں پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا۔ اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹانے والے ہیں۔ اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب اسی سے بھی اٹھائیں گے۔ ہاں ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام بڑی عجیب بات، ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، بڑا عبرت کا پیغام تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر یہ نہیں ہوگا، میرے بغیر وہ نہیں ہوگا۔ وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ مرنے کے بعد جنت ہے یا جہنم؟
جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ رب چاہی جی چاہی، رب چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم۔ ہاں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ فرما برداروں کو نافرمان یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایمان والے اور فاسق برابر ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرشتے بیٹھے ہیں، عمل لکھا جا رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ سب جہنم سے بچیں۔ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں، حضور دعا فرمائیں، کیا؟ اللہ میری مغفرت کرے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، فرمایا ایسر کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی۔ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ نبی والا غم، نبی والی فکر۔ ہاں، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ حالات، یہ وبائیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ پریشانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہاں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائیں، اللہ کے نبی نے 4 نشانیاں بتائیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں گے، جو تقریبات پہ خرچ کریں گے، اپنی مرضی پہ خرچ کریں گے، صحیح جگہ خرچ نہیں کریں گے، خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کریں گے، نہ خرچ کرنے کی جگہ پہ خوب خرچ کریں گے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، دوسری علامت بارشیں بے وقت۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام دھرم بھرم۔ تیسری علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں آگے آ جاتی ہیں، عورتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ اور چوتھی علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نہ اہل حکمران، نہ اہل حکمران، نہ اللہ کا خوف، نہ آخرت کی فکر، نہ انسانیت کی ہمدردی، صرف اپنی پیٹ کی غرض۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ وبائیں، یہ زلزلے، یہ شر، یہ فتنے، یہ سب پیغام ہے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو ساتھ لیں۔ تبلیغ کیا؟ نکلو بھائی اللہ کا پیغام لے کر، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، مسئلوں کا حل مسجدیں آباد ہوں، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق آئے، قرآن کی تلاوت اور ذکر زندہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، حیا والی زندگی آئے، کمائیاں پاکیزہ ہوں، ہر مسلمان دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے، دین کو لے کے دنیا میں پھرنا۔ صحابہ نکلے، کیا چھوڑا؟ مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی پیچھے نمازیں، آپ کی مجلس کو چھوڑا اور جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے بھی بچوں کو چھوڑ کے نکل جاؤ، کہاں لکھا ہے؟
وہ صحابہ پوری دنیا میں گئے، صرف ہی بچوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا۔ معاذ کو روانہ فرمایا یمن، وہ نصیحتیں فرمائی، آخر میں فرمایا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ ہی گزر ہوگا، لگتا یہی ہے کہ آخری ملاقات ہے، اشارہ دے دیا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئی حضور کی جدائی پر۔ یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تقوی۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے، بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمایا، آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ ایک کام کل کرنا ہے، ایک کام مہینے بعد کرنا ہے، ایک کام سال بعد کرنا ہے، کون سے کام کو ترجیح دیں گے؟ کیوں بھائی؟ ایک کام کل، ایک مہینے بعد اور ایک سال بعد، کس کام کو ترجیح دیں گے؟ ہاں کل، کیونکہ وہ تو مہینے بعد، وہ تو سال بعد۔ اللہ نے آخرت کو کل سے تعبیر فرمایا، کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی، بہت بڑا کام دیا اللہ نے ہمیں، وہ محنت جس محنت سے دین زندہ ہوتا ہے، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ مسجدوں کو وقت دینا، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقات، یہ فکر کرنا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، مسجدیں آباد ہو جائیں، نماز زندہ ہو جائے، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت اور ذکر زندہ ہو جائے، مسجدوں میں اعمال زندہ ہو جائیں، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں مسجدوں میں دین سیکھنے کی فضا ہو، ذکر تلاوت کی فضا ہو۔ یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، آج نماز سے پہلے تالا، نماز کے بعد تالا، مسجدیں بھی آباد ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، بہترین جگہ مسجد، بدترین جگہ بازار، بازاروں میں کتنا وقت اور کتنا رش اور مسجدیں خالی، یہ پریشانیوں کی وجہ یہ مسجد کو وقت نہیں دے رہے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کہ حضور کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب بھاگے مسجد کی طرف، واپس آئے کہ حضور وہاں تو کچھ بھی، کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ، دین سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، مسجدیں آباد کریں، مسجدوں کو وقت دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے، آگے الفاظ کیا ہیں، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اس آدمی کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کیا ہو؟ مسجدوں کو وقت دیں، مسجدوں کو آباد کریں،
مسجدوں کو آباد کریں، فکر کریں، سب اللہ کو پہچانیں، سب اللہ کی مانیں، اللہ کا دین زندہ ہو، یہ فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کا ایک آدمی آیا کرتے تھے، کچھ عرصہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں آدمی کبھی نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے پتہ کیا کہا کہ حضرت سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ دفع کرو، مرنے دو، جائے جہنم میں، ہمیں کیا پڑی؟ نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا اور مدینے سے کہاں بھیجا؟ شام، ایک آدمی کے لیے۔ اور قاصد سے فرمایا کہ دیکھو خط اسی کے ہاتھ میں دینا اور کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ خط پہنچا، اس نے کھولا، پڑھا، غافر الذنب، اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر پڑھا اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس آیت میں امید بھی دلائی ہے، اگر تو توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، معافی مانگے اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا نا تو پکڑ اس کی بڑی سخت ہے، اور جانا اسی کے پاس ہی ہے۔ اور پکی سچی توبہ کر لی، قاصد واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے تو کیا کرو؟ اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو تانے مت مارو، طنز مت کرو، برا بلا مت کہو، اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، بھائی یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ سب سے اونچا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، لوگ اللہ کو پہچانے، لوگ اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کر لے، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ اس محنت سے دین آئے گا، نماز زندہ ہوگی، اخلاق زندہ ہوں گے، حیا زندہ ہوگی، کمائیاں پاکیزہ بنیں گی، مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے۔ اس محنت سے دین آئے گا، اور جب دین آئے گا پھر دنیا میں امن ہوگا، مال سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو حیا ہوگی، دین ہوگا تو عدل ہوگا، دین ہوگا تو سچ ہوگا، دین ہوگا تو دنیا جنت بنے گی، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار۔ واہ جی واہ، اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے، حل رضیتم، اور تم راضی ہو گئے، عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ چہرے تو چمک گئے اور جہنم سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، اب کیا باقی رہا؟
اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا۔ واہ جی واہ، کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے بھائی، کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے۔ آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے، توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے نا بڑا چکر دیتا ہے، بڑا چکر دیتا ہے، کہتا ہے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر گناہوں کو چھوڑیں گے، پھر ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے، کیا؟ میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا۔ عجیب بات ہے، 80 سال کا بابا اور ہسپتال میں اور بیمار، اس کے پاس کسی نے نا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی بلند آواز سے، آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، مر جانا ہے بھائی۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے پھر۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے نا، ان کو ترغیب دی، بھئی 4 ماہ، بھئی چلہ، بھئی 3 دن جماعت میں نکلے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک فہرست نکالی ایک بہت بڑی اور دکھایا، کل میرا یہ پروگرام، پرسوں یہ، ترسوں یہ، 2 مہینے کی فہرست بنی ہوئی ہے، 2 مہینے تک میرے پاس کوئی ٹائم۔ اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے۔ وکیل صاحب گشت کرنے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا نا جماعت والے آئے، چلو تم لوگ فارغ لوگ ہو، میں تو مصروف آدمی ہوں، دیکھتا نہیں کتنے، دیکھ رہے کتنے مصروف آدمی، چلو تم یہ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لے گئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم فارغ لوگ ہو، میرے پاس ٹائم نہیں۔ چلے کہ جماعت میں کون سا کسی سے لڑنا ہے، کوئی جھگڑنا ہے، کوئی نہ گلا ہے نہ شکوہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ واپس آ گئے۔ اگلے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا، تو انہوں نے کہا چلو وہ ڈاکٹر صاحب قریب ہی ہیں، ساتھی کو لیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ دوائی لے لے، تو دیکھا تو کلینک بند تھا۔ ساتھ والی دکان سے پوچھا ابھی ڈاکٹر صاحب کدھر ہے، کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے۔ ہاں تو بھائی جتنا یہ مجمع آیا ہے، یہ اجتماع، یہ نعمت، یہ اس مجمع کا یہاں آنا نعمت، اس ماحول میں آنا نعمت، خود نہیں آئے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان باتوں کو بولنا، سننا، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی توفیق۔ اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھیں، زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے کام کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اجتماع میں آنا سراخوں پر، اجتماع میں آنا سراخوں پر، اگر اجتماع میں نہ آتے ہم کیا کر لیتے، لیکن اجتماع میں کس لیے آئے؟ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری حیثیت ہم اپنی پہچان لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی جانا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نماز زندہ ہو جائے، دین سیکھنے کی فضا بن جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ صرف اجتماع میں آنا یہ ٹھیک ہے، آنا بہت مبارک، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں وقت لگائیں، نکلیں، آپ اس ماحول میں آئے ہیں، اس بات کو سن رہے ہیں، توبہ، جنت، جہنم، قبر، قیامت، آخرت، حساب کتاب، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارا کام دین پھیلانا ہے، ان باتوں کو سن رہے ہیں، اس ماحول میں آئے ہیں، دل نرم ہے، یہ ماحول ایسا ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے میں نکلوں، 4 ماہ، چلہ، 3 دن۔ آپ یہاں کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں جماعت میں جاؤں کہ ہاں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں کہ ہاں۔ اب واپس چلے جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں؟ نہ۔ چلہ لگاؤں؟ نہ۔ جماعت میں جاؤں؟ نہ۔ یہ ماحول کون سا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ واپس چلے جاؤ، وہاں ماحول کیا ہے؟ نہ نہ نہ۔ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں، نکلیں۔
لوہا گرم، چوٹ لگائیں، نکلیں. بیان ہوتا ہے ایمان کی بات، آخرت کی بات، آدمی سنتا ہے، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، دل نرم پڑتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں. ہاں تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے. جیسے غبارہ ہے، اس میں ہوا بھری، غبارہ پھول گیا، پھول گیا، سوئی لگی، ٹھوس. ہاں ایمان کی باتیں سنی، جذبہ بنا، اب تشکیل کا وقت آیا، اب شیطان نے سوئی مار دی. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں جو ہے نا، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں، میرے کیا حالات ہیں، انہیں کیا پتہ ہے. یہ شیطان نے سوئی مار، جو پتہ. اور آخر میں شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں وقت لگائیں گے، پھر وقت لگائیں گے، پھر اجتماع میں آئے. اجتماع کس لیے؟ زندگی بدل جائے، شوق بدل جائیں، اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں. ایک ہاتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، اجتماع سے میں نے اس سے پوچھا، آپ اجتماع میں آئے، بیانات سنے، اب آپ نے کیا نیت کی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. بھائی بہت اچھی بات ہے، اگلے سال. بھائی کرنا کیا ہے بھائی؟ ہاں تو بھائی یہ مجمع بڑا مبارک، ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے، اللہ ہی لائے ہیں یہ اجتماع، یہ اتنی محنت، یہ نعمت. قدر کریں بھائی. روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز کسی نے نہیں سمجھانا. ہاں کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طبقے کے، ایک ایک ساتھی ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. جس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. واہ جی واہ. ہمارا ایسا فرماتے تھے، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بڑے بڑے بادشاہوں، حکمرانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہاں اللہ نے کام ایسا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے. یہ کام، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، یہ کام بزرگ ہے. دیکھو لوگ بزرگوں سے ملنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی زیارت، بزرگوں سے مصافحہ، بزرگوں سے ملاقات. ہاں چلے تو بزرگ اصل تو کام ہے بھائی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا، تو تو بڑا بزرگ ہوئے، میواتی انداز میں کیا کہتا، تو تو بڑا بزرگ ہوئے. تو میں کہ نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. نا تو تو بڑا بزرگ ہے. ارے بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. تو تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں نے کہا اچھا، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اوہ میں بات اپنے سادے انداز میں کہنے لگا، اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے کا بزرگ ہے. پھر تو کہے گا. فرمایا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے بھائی؟ ہاں کام. یہ دعوت، یہ اجتماع کے موقع پر نا، خاص طور پر رائے گنج میں بزرگوں، وہ جو جگہ ہے نا جہاں سارے بزرگ ٹھہرے تھے حویلی میں، تو ہر بندہ آتا ہے بزرگوں سے ملنا ہے، بزرگوں کی زیارت کرنا ہے، بزرگوں سے مصافحہ کرنا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا بیٹھو بھائی، چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتے نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. اچھا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ ہے، اور چلہ اس سے بڑا بزرگ، اور 4 ماہ اس سے بڑا بزرگ، اور سال 7 ماہ اس سے بڑا بزرگ. اور میں بتاؤں سب سے بڑا جو بزرگ ہے نا، وہ مقامی کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟
ہاں یہ سب سے کام بزرگ ہے بھائی، یہ کام بزرگ ہے. کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ فلاں کی دکان بہت چل پڑی، فلاں کا کاروبار بہت چل پڑا. آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کام چلا کہ نہیں. عجیب بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسروں کے، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی بھی نہیں تھکے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے باغ کے، ذرا گہرا جملہ ذرا دھیان سے سنیں، دوسروں کے باغ کے پھل کو دیکھ کر، دوسروں کے باغ کے پھل کو دیکھ کر کب تک خوش ہوتے رہو گے؟ اپنے باغ کا پھل لگاؤ. اپنے باغ کا بڑا اجتماع ہے جی، بڑا مجمع ہے جی، بڑی سال کی جماعتیں ہیں جی، بڑی 4 ماہ کی جماعتیں ہیں جی، بڑا. بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے. ہاں 4 ماہ، چلہ، 3 دن، سال، 7 ماہ، روزانہ مسجد کو وقت، مشورہ، گشتیں، جان کھپا دیں، بچا کے کہاں لے کے جانی. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں ہلا سکتے، جو پاؤں نہیں ہلا سکتے، کتنے لوگ ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے. یہ نعمت ہے زندگی، یہ صحت، یہ وقت، اس ماحول میں آنا، اس کی قدر، اس کام کو کرنا، اس کام میں آگے بڑھنا، اس کام کو اپنا کام بنانا، اپنی مسجدوں کو وقت دینا. چلے کی جماعت نکلے، 4 ماہ کی جماعت نکلے، خود نکلنا، نکالنا، خود نکلنا، نکالنا. بڑی عجیب بات. ہمارے رائیوڈ میں ہوتے تھے بھائی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مان لگے کہ ایک دفعہ نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے میواتی سیدھے سادے ایک بڑے عالم اس زمانے کے، وہ بیان میں آ کر بیٹھ گئے. بڑے عالم بیان میں آ کے بیٹھ گئے. اب وہ بیان سنیں اور مجمع کی شکل دیکھیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ عجیب بڑے میاں ہیں، اتنا علمی بیان، اتنا اونچا بیان، اور مجمع جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو سیدھا سادہ میواتیوں کا مجمع، ان پڑھ لوگ. یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو علماء کی سمجھ کا بیان ہے، یہ علماء کی سطح کا بیان ہے، یہ عام مجمع کی سطح کا ہے ہی نہیں، عام مجمع کی سمجھ کا ہے ہی نہیں. تو یہ بیان تو علماء سمجھیں، یہ میواتی کیا سمجھیں گے؟ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں. پھر ایک میواتی سے جب تشکیل کا وقت شروع ہوا نا، ایک میواتی سے پوچھنے لگے کچھ سمجھے یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ان کی؟ کہ ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں. فرمایا ہاں یہ سمجھا ہے، میں نہیں سمجھا. تو بھائی جس کی سمجھ میں آئے گی وہ نکلے گا. نکلنا ہے 4 ماہ، چلہ، 3 دن، روزانہ مسجد کو وقت، اجتماع کی کامیابی، مجمع کی کثرت سر آنکھوں پر، اجتماع کی کامیابی، جماعتوں کا نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں یہ مجمع آیا ہے، بات سنی ہے، اب کیا کریں؟ نکلے. تو بھائی ہمت کر کے بولے بھائی نقد چلہ 4 ماہ، اس کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو جائے بھائی. نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ. بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، اور ہمت کریں بھائی، اور ہمت کریں بھائی. نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ دین کا کام لیں گے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، سب کی جان مال ہوتے برکت عطا فرمائے بھائی. ماش اور ہمت کر لے بھائی. نقد نقد نقد. یہ جو نقد تیار ہوئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ جی نقد والے تشکیل والوں کے پاس ابھی جائیں گے. تشکیل والوں کے پاس ابھی جائیں، ابھی جائیں، ابھی تشکیل والوں کے پاس بھائی.
سین میں مشرق کی طرف تشکیل والے ہیں، یہ سارے احباب ابھی اسی وقت وہاں تشریف لائیں گے جی، وہاں تشریف لے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور جی نقد 4 مہینے چلا نقد ماشاءاللہ، انفرادی طور پہ بھی اور جماعتوں کی شکل میں بھی ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں جی، اور جانا نہیں ہے ابھی بہت تشکیل باقی ہے، جانا نہیں ہے بھائی جی۔ آج رات جماعتیں مکمل کرنی ہے اور اسی مجمع نے کرنی ہے، اسی مجمع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دنیا میں لے کے جائیں گے۔ سال 7 مہینے کی